حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے ایک بڑے ولی ہو گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے، اور زید بن ثابت وہ ہستی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے، جبکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ یہ دونوں نسبتیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو عظیم بناتی ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ 21 ہجری میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ بہت خوبصورت تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنا بچپن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارا۔ بچپن میں جب آپ کی والدہ کہیں جاتی اور آپ پر بھوک کی شدت غالب آ جاتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلاتی اور آپ سیر ہو کر دودھ پیتے۔ اس بات سے آپ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بچپن میں ایک دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر میرا پانی پیا اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ ایک بار بچپن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ اس گناہ سے اتنا خائف ہوئے کہ ساری زندگی جب بھی کوئی نیا کپڑا سلواتے تو اس کپڑے پر واضح طور پر اس گناہ کو لکھوا دیتے، اور جب کبھی آپ اس گناہ کو پڑھتے تو آپ اس قدر روتے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ محفل دی جس محفل کا رشک فرشتوں نے بھی کیا۔ امام بصری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور امام بھی تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مبلغ بھی تھے اور آپ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، مگر آپ ہفتہ میں ایک دن واعظ و نصیحت فرماتے اور جب تک رابعہ بصری آپ کی محفل میں شریک نہ ہوتی آپ واعظ نہ کہتے۔ لوگوں نے عرض کی آپ کے واعظ میں بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں اور پھر بھی ایک بوڑھی عورت کی غیر حاضری میں آپ واعظ نہیں فرماتے۔ اس پر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک بھرے مجمع میں حجاج بن یوسف اپنی فوج کے ہمراہ تلوار کو لہراتا داخل ہوا۔ مجمع میں موجود ایک بزرگ نے سوچا کہ آج حسن بصری کے امتحان کا دن ہے، کیونکہ اب وہ یا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے یا اپنے واعظ کو جاری رکھیں گے۔ مگر امام حسن بصری نے حجاج بن یوسف کی آمد کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ انسان تھے جو کہ جنات کی بھی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ دعا میں مشغول تھے، اور آپ کی دعا پر کچھ لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ان کا باہر انتظار کرنے لگے، اور جب مسجد کا دروازہ کھلا آپ بالکل ہی اکیلے تھے۔ حضرت عبداللہ نے دریافت فرمایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور پھر آپ کہنے لگے کہ یہاں پر میرے پاس جنات آتے ہیں اور میں ان کو تبلیغ اسلام کرتا ہوں، اور میں دعا مانگتا ہوں جس پر جنات آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے عراق میں حسن بصری سے زیادہ عظیم انسان کسی کو نہیں پایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے چند ارشادات بہت مشہور ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو آدمی آج تمہارے سامنے کسی کی باتیں کر رہا ہے وہ کل کلا کو کسی کے سامنے تمہاری باتیں بھی جا کر کہہ دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا ایک سواری کی مانند ہے، اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ دنیا تم پر سوار ہو جائے گی اور تم کو ہلاک کر دے گی۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 110 یا 112 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کے وصال سے پہلے ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور مسجد میں سب سے خوبصورت کھنگری اٹھا لیتا ہے۔ یہ آدمی اس وقت کے ایک خواب کی تعبیریں بتانے والے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا۔ محمد بن سیرین نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو ان قریب خواجہ حسن بصری کا انتقال ہونے والا ہے، اور آپ اس خواب کے چند ہی دن بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کہتے ہیں جو ہی آپ کے وصال کی خبر بصرہ میں پھیلی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ بصرہ کا ہر فرد آپ کے جنازے کے لیے نکلا اور اسی دوران عصر کی اذان ہوئی، مگر بصرہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اس وقت ہر شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ اس دنیا سے ایک عظیم اور سچا مسلمان ولی اٹھ گیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں یہ بھی تحریر ہے کہ آپ نے 120 صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا تھا، اور آپ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے، اور آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔
ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کے متعلق ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی مثبت رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا گرد و نواح دوستوں رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔